اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ایک جیسا کام جو ہے وہ ہر بندے سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے بندے چنے ہوئے ہیں۔ کسی سے وہ خدمت دین لے رہا ہے، کسی کو کوئی جو ہے وہ عہدہ اس نے دیا ہے، اور کسی بندے کو جو ہے وہ حکمرانی دی ہے، کسی بندے کو جو ہے کوئی مرتبہ عطا فرمایا، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بیٹھا راج کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جس جگہ پہ چاہا اس نے رکھا۔ آج میں جو چیز ذکر کرنے لگا ہوں، جو بندے دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی لوگوں کے اوپر دی، اور لوگوں کا رب تعالیٰ نے سردار بنایا، لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے جس کو مقرر کیا۔ اب یہ حکمران جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نگہبانی کرنی ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، رب تعالیٰ نے سلطنت دی ہے، کسی کو بادشاہی دی ہے، حکمرانی دی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی ہر نعمت کا جو ہے یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت و سلطنت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلائی جائے، غریبوں کی جو ہے یہ مدد کی جائے، لوگوں کی حقوق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں، اور ظلم کا جو ہے یہ خاتمہ کیا جائے، اور ملک کے جو باشندے ہیں ان کو امن و سکون کی زندگی جو ہے یہ گزارنے کے موقع فراہم کیے جائیں۔ لیکن آج جو ہے اس کا الٹا ہے۔ آج حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سرداری آئی ہے، یہ ایک کاروبار ہے، لوگوں کا خون جو ہے وہ چوسو، اور اپنی تجوریاں جو ہیں وہ بھرو، اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایسا حکمران جو انصاف نہیں کرتا، جو لوگوں کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، جو ظلم کو ختم نہیں کرتا، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو، اور وہ خیر خائی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی وہ نہیں بندہ پائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ انہی سے مروی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے، پھر وہ والی جو ہے ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام قرار دے دیتا ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضور یہ دعا کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کا جو شخص کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے، تو نبی پاک نے پتہ کیا دعا فرمائی؟ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ تو بھی اس کے اوپر سختی کر، اور نبی پاک نے فرمایا یا اللہ جو ان پر نرمی کرے، اللہ کے محبوب نے دعا کی یا اللہ تو ان پر نرمی فرما۔ اب جس کے لیے محبوب کائنات دعا فرمائیں، سختی کی یا نرمی کی، تو ان دونوں حالتوں کو اب حکمران جو ہے وہ خود دیکھے کہ ہم نے کون سی حالت جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ لوگوں کے اوپر سختی کرنی ہے۔ حکمرانی یہ نہیں ہے کہ ملک کا بادشاہ ہی ہے، اگر کوئی محلے کا چودھری بھی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کا حاکم بنایا ہے، تو ایک بندہ جو ہے اپنا بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہے۔ ایسی درجہ بدرجہ سارے جو ہے وہ اپنا فریضہ سمجھیں اور خیال کریں کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح وقت گزارنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے نیچے والے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خیر خائی کرنی ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت ابو مریم
ازدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنایا ہو اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں جو ہے اس بندے کو چھوڑ دے گا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ جو بندہ غریبوں کی غریب پروری نہیں کرتا، جو حاجت مندی جو ہے وہ نہیں کرتا، کسی کی حاجت کو پورا نہیں کرتا اور ان سے کنارہ کشی کرتا ہے اور کسی بے کس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جو ہے وہ اس حالت میں چھوڑے گا کہ وہ آرام اور سکون جو ہے وہ نہیں پائے گا، اس کو چین جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ آؤ، اگر چین حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ان کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرنے کی عادت بنائیں، کسی مجبور و لاچار کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بالخصوص میرا یہ پیغام جو ہے وہ ملک کے جو بڑے بڑے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدارا یہ دنیا داری میں ہی سارا کچھ جو ہے یہ اس کو ہی نہ سارا کچھ سمجھو اور دنیا کے اوپر ہی سارے فیصلے نہیں ہو جانے، کوئی عدالت جو ہے وہ میرے رب کے حضور میں بھی لگنی ہے، وہاں کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دائیں بائیں والے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔